وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان 1000 گناہ کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، روٹی پوٹی ہی صحیح اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی صحیح اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہاری اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ یہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، پھر وہ اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے یقین کے ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے، الحمدللہ۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن آیا ہے۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ رزق کی کشادگی چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ماں باپ کے سائے سے محروم نہ کرے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل کر کھانا کھاؤ، اس میں برکت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بس حسد نہ کرو، دھوکہ نہ دو، غصہ نہ کرو، اور جب مسلمان بھائی کو مدد کی ضرورت ہو تو پیٹھ مت پھیرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، بس جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اللہ کی تقدیر سے ناراض ہو تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول، کیا میرے لیے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے جو ان کی وفات کے بعد میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت و تکریم کرنا، اور ان رشتوں کو جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ یا اللہ، ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورۃ واقعہ پڑھے تو وہ محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔